السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب، آپ کے لیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر، مصنفہ ہے نازیہ کنول نازی، اور آپ سن رہے ہیں اس کی قسط نمبر 3۔ صبح کی ٹھنڈی پرنم ہوائیں بے نیازی سے سبک رو چلتی، قطار در قطار لگے درختوں کی لمبی شاخوں سے اٹکیلیاں کرتی اسے عجیب سی فرحت کا احساس دلا رہی تھیں۔ بلیک شال کو اچھی طرح دونوں کندھوں کے گرد لپیٹے وہ دنیا جہاں سے بے خبر اپنے دادا جی کی قبر پر بیٹھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی تھی، جب ان کے قریب کی 2-4 قبریں چھوڑ کر ایک لمبی چوڑی قبر کے قریب کوئی آہستہ سے آ کر بیٹھ گیا۔ انزلہ نے دعا سے فارغ ہو کر ذرا سی گردن موڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایک بزرگ خاتون تھی، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس، سر پر دوپٹے اور پاؤں میں جوتے سے بے نیاز۔ وہ قبر کے قریب بیٹھتے ہی اس سے لپٹ کر رو پڑی تھیں۔ مانی پتر، دیکھ دن چڑھ آیا ہے، تیری بہن نے ناشتہ بنا لیا ہے۔ ماں صدقے جائے پتر، ایک بار اٹھ کر چہرہ تو دکھا دے اپنا۔ خاتون کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ انزلہ کا دل ان کے الفاظ پر سکڑ کر رہ گیا۔ حیران نگاہوں سے اپنے قریب بیٹھی خاتون کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی، جو اب اسی لہجے میں قبر سے لپٹی کہہ رہی تھی، بہت نیند آتی ہے تجھے آج کل، اپنی ماں کا حال دیکھ میرا، اسے تیرے بغیر نیند نہیں آتی۔ کسی برساتی نالے کی مانند بہتی آنکھوں میں کتنا درد بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ انزلہ چاہنے کے باوجود اس خاتون سے کچھ نہیں پوچھ سکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر جانے منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑاتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل گئی تو وہ خود بھی اٹھ کر قبرستان کے مین داخلی دروازے کی جانب چلی آئی، جہاں ایک مرتبہ پھر سنی دادا اس کے مقابل آ کھڑا تھا۔ گرے شلوار سوٹ میں ملبوس، گرم سندھی شال دونوں کندھوں پر ڈالے، ایک ہاتھ گیٹ سے ملحقہ دیوار سے ٹکائے وہ اس کی راہ روکے کھڑا تھا، جو اب عین اس کے مقابل پہنچ کر خاصی ناپسندیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راستہ چھوڑو میرا، گاؤں میں نظر آنے والی ہر لڑکی کو تم نے اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے کیا؟ دادی ماں سے اس کی شخصیت کے متعلق سن کر وہ اس سے حد درجہ بدگمان ہو گئی تھی، تاہم اس کے الفاظ پر سنی دادا کی گھنی مونچھوں تلے دبے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر کر رہ گئی تھی۔ بہت بدل گئی ہو تم انزلہ شاہ، پہلے جیسی کوئی بات نہیں رہی تم میں۔ وہ ہنسا تھا، جواب میں انزلہ نے تنفر سے منہ پھیر لیا۔ ہٹو میرے راستے سے، میں تم جیسے گنڈے موالیوں کے منہ نہیں لگتی۔ اسے زبردستی دھکا دے کر اپنے راستے سے ہٹاتی وہ آگے بڑھی تھی کہ اچانک کراہ کر رہ گئی۔ پاؤں میں کوئی بہت تیز نوکیلی چیز ایک دم سے لگی تھی، اس کے منہ سے بے ساختہ سسکاری نکل گئی۔ سنی دادا اس کی تکلیف دیکھ کر پھر ہنسا تھا۔ دیکھا انزلہ شاہ، تمہیں میرے گاؤں کے کچے راستوں پر پیدل چلنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ ایڑیوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے ذرا سا جھک کر اس کے گلابی پاؤں سے کانٹا کھینچ کر باہر نکالا اور دور پھینک دیا۔ نازک تلے والا فلیٹ جوتا اسے کانٹے کی تکلیف سے بچانے میں ناکام ثابت ہوا تھا۔ پھر کب ملو گی؟ کانٹا نکالتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو کر اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کبھی نہیں، قطعی سرد مہری سے کہہ کر وہ پھر رخ پھیر گئی تو وہ پھر دھیمے سے مسکرا دیا۔ یہ تو ناممکن ہے، قدرت تمہیں پھر سے سنی دادا کے مقابل لے آئی ہے، لہٰذا اب تو یہاں سے تمہارا فرار ممکن نہیں ہے۔ اب کہ وہ پھر چونکی تھی۔ پہلے کب مقابل آئی ہوں میں تمہارے؟ آ جائے گا یاد، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ویسے میران شاہ کی ماں سے کیا بات کر رہی تھیں تم؟ اب وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ انزلہ شاہ کو اس کے سوال نے پھر سے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا وہ میران شاہ کی ماں تھی؟ وہی میران جو شہر میں پڑھتا تھا؟ ہاں، اسی کی ماں تھی جس کی نیت تم پر خراب تھی۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ میں کیا نہیں جانتا، تم میرے بارے میں جانو گی تو سب سوالوں کے جواب ایک ساتھ مل جائیں گے۔ جانتی ہوں میں تمہارے بارے میں سب کچھ، ایک نمبر بدمعاش ہو تم۔ وہ جذباتی ہوئی تھی، جواب میں سنی دادا کے چہرے پر لمحوں میں کرختگی چھا گئی۔ گالی نہیں انزلہ شاہ، اس گاؤں کے پرندوں کو بھی سنی دادا کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہاڑ میں گیا سنی دادا، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میں یہاں وہی کام کروں گی جس میں سب کا بھلا ہوگا، دیکھتی ہوں کون کیا بگاڑتا ہے میرا۔ اس کا جملہ جیسے ہی مکمل ہوا، سنی دادا کے زوردار تھپڑ نے اسے اگلے ہی لمحے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تھپڑ پہلی اور آخری وارننگ ہے تمہارے لیے۔ آئندہ تمہیں بھی سب گاؤں والوں کی طرح ویسے ہی رہنا ہوگا جیسے میں چاہوں گا، بصورت دیگر میران شاہ کی مانند تم بھی مٹی میں مل جاؤ گی۔ قہر آلود لہجے میں کیسا دل خراش انکشاف کیا تھا اس نے کہ انزلہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی تھی۔ اس لمحے سنی دادا کے زوردار تھپڑ کی شدت سے اس کا گال دہک رہا تھا، مگر ابھی ابھی جو نشتر سماعتوں کے ذریعے دل میں اترا تھا، اس کی تکلیف اس تماچے کی تکلیف سے کہیں بڑھ کر تھی۔
تیری غربتیں بھی سراب تھیں، یہ بھلا ہوا کہ ملی نہیں، تیری دوریاں بھی عذاب ہیں، میری جان لے کے ٹلی نہیں۔ مجھے زندگی وہ دیا لگے کہ کبھی بجھے جو ہوا لگے، کبھی کیا لگے کبھی کیا لگے، کسی زاویے پہ یقین نہیں۔ پاس چشم نم وہ ضرور ہے، میرا دل جفاؤں سے دور ہے، میری منزلوں کا قصور ہے، تیرے راستوں سے ملی نہیں۔ اس کے کچے بوسیدہ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، مگر وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی اپنی شریانوں میں شام سے ہونے والے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پورے 2 دن ہو گئے تھے اسے قطعی اجنبی جگہ پر قید ہوئے۔ پچھلے 2 روز میں شہروز افندی نے انسانیت کی تمام اخلاقی قدروں کا گلا گھونٹتے ہوئے اس سے مکمل بے پرواہی برتی تھی۔ اپنی 2 روز پہلے کی آخری وارننگ کے بعد اس نے پلٹ کر اس کے زندہ یا مردہ ہونے کی خبر لینا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ انوشا کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ بار بار اپنے بابا سید کمال الرحمن یزدانی اور بھائی زوار علی حسن کے چہرے یاد کر کے اس کے اندر جیسے کوئی چیز کٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یزدانی پیلس میں اس کی یوں اچانک گمشدگی کو اس کی سوتیلی ماں نے کس رنگ میں پیش کیا ہوگا، کیسا کیسا کیچڑ نہیں اچھالا گیا ہوگا اس کے کردار پر۔ وہاں موجود دوسرے لوگوں کو تو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے بابا جو پہلے ہی دل کے مریض تھے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا، کیا کیا وسوسے اور خدشے نہیں آئے ہوں گے ان کے ذہن میں۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنے اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ گیا تھا۔ پچھلے 2 روز سے پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کے حلق میں نہیں گیا تھا۔ سنسان ویران جگہ پر اپنی تنہائی کا خوف اسے مزید سہما گیا تھا۔ اسی وقت شہروز افندی سے بے تحاشا نفرت کے باوجود وہ اس کی ماما نائلہ بیگم کی زندگی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ پرگھٹن کچے کمرے میں اس وقت اسے وہاں روزمرہ زندگی کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے کھا کر وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتی۔ بے بسی کے شدید احساس سے مغلوب ہو کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ ابھی نہ جانے اور کب تک اسے اسی قید میں مقید رہنا تھا۔ صبح سے پھر رات ہونے کو آئی تھی۔ اسے اب بے حد نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا تھا۔ انوشا سمٹ کر مزید خود میں سمٹ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے لائٹ آن کی تھی۔ بے حد بکھرے ہوئے سراپا کے ساتھ اس وقت وہ خود بھی بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس وقت اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت ناک سنجیدگی چھلکتی اس کے اندر کے خراب طوفانی موسموں کا پتہ دے رہی تھی۔ گداز لبوں پر جمی خاموشی یوں لگ رہی تھی جیسے طوفان گزرنے کے بعد اجڑی ہوئی بستیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سرخ سرخ چلتی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کی طرف دیکھ نہیں پائی تھی۔ تبھی وہ جینس کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ گھسائے مضطرب سا دائیں طرف بنی ہوئی کھڑکی کی طرف چلا آیا تھا۔ بہت سے پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ اس دوران نہ تو انوشا نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دینے کی جسارت کی، نہ ہی اس نے زبان سے حرف نکالا۔ خاصی دیر کے بعد وہ ہمت کر کے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ شہروز، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، پلیز مجھے جانے دو۔ اسے اس کی مسلسل خاموشی سے خوف آ رہا تھا، تبھی گڑ گڑائی تو وہ بفر کر رہ گیا۔ بکواس بند کرو، وہ چلایا تھا۔ انوشا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مت یہ ٹسوے بہا کر دکھاؤ مجھے، اب کوئی اثر نہیں ہونے والا مجھ پر۔ مر گیا ہے میرے اندر کا شریف انسان۔ اب جو شخص تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ صرف پتھر ہے، گونگا بہرا پتھر۔ اب اس پتھر سے جتنا سر ٹکراؤ گی اتنا ہی تمہارا نقصان ہوگا۔ شدت گریہ سے سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ رویا تھا۔ انوشا کے اندر بہت سے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ مگر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہو تم؟ پھر سے دہائی دیتے ہوئے اس کی آواز بھیگی تھی۔ جواب میں وہ پھر سلگ اٹھا۔ میری ماں نے بھی تمہارے بھائی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اس کے باوجود وہ اسپتال میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑتی بالآخر موت کی باہوں میں جھول گئیں۔ دوسروں کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ بجھا کر تم لوگ اپنے گھر میں اجالا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا اندر جل رہا تھا۔ انوشا چاہنے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ قصور پوچھتی ہو نا تم اپنا، تو سنو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم زوار علی حسن کی بہن ہو، اس زوار علی حسن کی جو میری بہن کو عین اس کے نکاح کے روز بیوٹی پارلر سے بھگا کر لے گیا۔ اسی کتے کی وجہ سے میری مما کی جان چلی گئی۔ قطعی خونخوار انداز میں اس کے بال نوچتے ہوئے وہ آخر میں جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ اب تم دیکھنا انوشا رحمان، میں تمہارے اس ذلیل بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اب اس کی عزت کے ساتھ میں جو کروں گا اس کا تماشا پورا شہر دیکھے گا۔ اس کے صرف آنکھوں میں ہی نہیں لہجے میں بھی شعلے لپک رہے تھے۔ تبھی وہ گڑ گڑائی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے شہروز افندی، میرا گلا گھونٹ دو اور جا کر میرے بھائی سے کہہ دو کہ تم نے ان سے اپنا انتقام لے لیا ہے، مگر پلیز میرے دامن پر کوئی داغ مت لگانا، پلیز۔ اس کے تیور دیکھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔
مگر اس پر اس کی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مکمل قہر کی علامت بنا وہ اس سے کہہ رہا تھا، اتنی سستی موت نہیں دوں گا تمہیں، ابھی تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا ہے، اس آگ کو بجھانا ہے جو تمہارے بھائی نے میرے اندر بھڑکائی ہے۔ اس کے سلکی بال بے دردی سے اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس نے زوردار جھٹکا دیا تو انوشا کی چیخ نکل گئی، چلو شاباش، فی الحال یہ قلم پکڑو اور اپنے باپ کے نام خط لکھو۔ اس وقت غصے کی آگ میں جلتا وہ انسانیت سے بے بہرا ہو رہا تھا۔ انوشا خود کو اس کی قید میں قطعی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یزدانی پیلس میں نائلہ بیگم کی موت کے بعد گویا بھونچال آ گیا تھا۔ سائلہ بیگم کے کوسنے اور بد دعائیں ہمہ وقت زوار علی حسن اور انوشا کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتے تھے۔ وقت رخصت انوشا سے ملتے ہوئے جو الفاظ اس نے سائلہ بیگم سے نفرت اور بیزاری کے اظہار کے طور پر ادا کیے تھے، وہ انہی الفاظ کو اس کی دھمکی مان کر اسے شافیہ کا کڈنیپر قرار دے رہی تھیں۔ اس سے قبل وہ شافیہ میں اس کی دلچسپی سے بھی قطعی بے خبر نہیں تھیں۔ نائلہ بیگم کے انتقال کے بعد انہوں نے مسلسل سب کی نگاہ میں زوار اور انوشا کو گرانے کا کام جاری رکھا تھا۔ شافیہ کے ساتھ ہی انوشا کی اچانک گمشدگی نے ان کے بیان کو خاصی تقویت دی تھی۔ سائلہ بیگم کو یقین تھا کہ زوار ہی شافیہ اور انوشا کو لے کر اچانک کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ کمال صاحب تو پہلے ہی بستر سے لگے تھے، اب تو ان کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ان کے بچے ان کے ساتھ یوں بڑھاپے میں رسوائی کا کھیل کھیلیں گے۔ ساحل، اسنان اور بریرہ بھی زوار اور انوشا سے مزید بدگمان ہو گئے تھے۔ زوار علی حسن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا سیل فون بھی مسلسل آف جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس پر لگا الزام مزید پکا ہو گیا۔ ساحل یزدانی کے لیے یہ تمام صورتحال بہت پریشان کن تھی، لہٰذا آج کل زیادہ وقت گھر پر ہی گزار رہا تھا۔ نزہت آرا بیگم ذاتی رنجش کے باوجود 2-3 بار یزدانی پیلس آ کر سائلہ بیگم سے ان کی بہن کی وفات پر اظہار افسوس کر چکی تھی، مگر سائلہ بیگم نے ان سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ زوار حسن کے بارے میں باقی سب لوگوں کی مانند وہ خود بھی لا علم تھیں۔ اس وقت یزدانی پیلس میں پھر نائلہ بیگم کے لیے قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ کمال صاحب کی طبیعت بڑی مشکل سے سنبھلی تھی۔ وہ بھی سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے سید جمال صاحب کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے جب اچانک ڈور بیل بج اٹھی تھی۔ ساحل، اسنان اور شہروز تینوں ہی گھر پر تھے۔ اس وقت کسی اور کے اٹھنے سے پہلے ہی شہروز نے خود اٹھ کر گیٹ کھولا اور اگلے 2-3 منٹ کے بعد ایک خاکی رنگ کا لفافہ ہاتھ میں لیے سائلہ بیگم کے پاس چلا آیا۔ آنٹی، یہ خط کوئی انکل کے نام دے کر گیا ہے۔ سائلہ بیگم جو نم آنکھوں کے ساتھ سپارہ پڑھنے میں مصروف تھیں، اچانک چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں، پھر خط اس کے ہاتھ سے لے کر بریرہ کو تھما دیا۔ دیکھو بریرہ، کیا لکھا ہے اس میں؟ ایک نظر کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے سید کمال یزدانی صاحب پر ڈالنے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا تو اس نے بلند آواز میں خط چاک کر کے سب کو سنانا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، پیارے بابا، مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ زوار بھائی کو بھی معاف کر دیجیے گا کہ انہوں نے بھی آپ کی اجازت کے بغیر زبردستی شافیہ کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ آئندہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ خدا حافظ۔ یہ لکھائی وہ لاکھوں میں پہچان سکتے تھے۔ اس وقت سائلہ بیگم کے سامنے ان کی ہستی پھر زمین بوس ہوئی تھی۔ مجھے وہ لاکھ ستائے مگر اس شخص کی خاطر، میرے دل کے اندھیروں میں دعائیں رقص کرتی ہیں، اسے کہنا کہ لوٹ آئے سلگتی شام سے پہلے، کسی کی خشک آنکھوں میں صدائیں رقص کرتی ہیں، خدا جانے کشش کیسی ہے اس کی یاد میں یارو، میں اس کا ذکر چھیڑوں تو ہوائیں رقص کرتی ہیں۔ ایس پی شجاع حسن سے چوری وہ ارسلان سے ملنے اپنے گھر سے قریبی پارک میں آئی تھی۔ دل کا حال اس وقت عجیب تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے وہ چہرہ نہیں دیکھا تھا جسے ایک لمحہ دیکھے بغیر بھی اسے چین نہیں آتا تھا۔ ارسلان نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے کسی صورت گھر نہ آئے، کیونکہ اپنی مما سے اس نے امامہ کے سلسلے میں جو جھوٹ بولا تھا وہ ابھی اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا محبت کے امتحان میں سرخ رو ہونے کے لیے اسے یہ قدم بھی اٹھانا پڑا تھا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پارک میں بیٹھی اس کی راہ دیکھتی رہی تھی۔ جب وہ شاہ نے بے نیازی سے بائک ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا تھا، امامہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے یا جسم پر اس کے ہجر کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ اس وقت وہ پہلے سے زیادہ فریش دکھائی دے رہا تھا۔ مکمل بلیک جینز شرٹ میں اس کی وجاہت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ امامہ کا دل اسے دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ ہیلو مون، کیسی ہو؟ سن گلاسز اپنے ریشمی گھنے بالوں میں پھنساتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ جب وہ بولی، تمہیں کیسی دکھائی دیتی ہوں؟ بہت خوبصورت۔ کہو، کیوں ملنا چاہتی تھی مجھ سے؟ وہ ہوا کے رتھ پر سوار تھا۔ امامہ کی اداس آنکھوں میں بے ساختہ شکوہ امٹ آیا۔ کیا اب تم سے ملنے کے لیے مجھے وجہ تلاشنی پڑے گی؟ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ تم بہت بدل گئے ہو ارسلان۔ او کم آن مون، یہ بچوں کی طرح فضول سوچنا چھوڑ دو اب۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ امامہ خاموش ہو گئی۔ بس یہی بتانے کے لیے آئی تھی تم یہاں؟
کچھ دیر بعد قدرے برہم انداز میں اس نے پوچھا تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی ارسلان، میں وہاں زیادہ دن نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے اس آزمائش سے بری کر دو۔ میرے لیے تم سے دور رہ کر جینا بہت مشکل ہے، مجھے معلوم ہے، مگر یہ کام بھی تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ امامہ بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، فائل کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ اگلے ہی پل اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا تھا جب وہ بولی، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ وہ ایس پی انتہائی چالاک اور گھاگ قسم کا انسان ہے، اس کا اعتماد جیتے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو اعتماد جیتو نا یار، کب اعتماد جیتو گی اس کا؟ جب وہ مجھے تختہ دار تک پہنچا دے گا تب؟ اسے پھر غصہ آیا تھا۔ امامہ اس کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھتی رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم فضول سوچوں سے نہ نکلو گی نہ کچھ کر سکو گی۔ یاد رکھو امامہ، اگر تم جلد از جلد وہ فائل حاصل نہ کر سکی تو میں مما کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اب میں تم سے اسی وقت ملنے آؤں گا جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ خدا حافظ۔ قطعی اجنبی انداز میں اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا، جبکہ امامہ پھٹی پھٹی حیران نگاہوں سے اس کا یہ انداز بھی دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ بے درد تھا، اسے صرف اپنے مطلب سے غرض تھی، اس کے باوجود اس کا دل اس کے لیے کیوں تڑپتا مچلتا رہتا تھا، اسے کبھی سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ اس روز وہ پارک سے گھر واپس آئی تو اس کا دماغ بے حد بوجھل تھا۔ سچ شکر کہ ایس پی کی بیٹی سکون سے سو رہی تھی، وگرنہ اس کی شامت لازمی بات تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ ایس پی شجاع حسن اپنے چند دوستوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا بلند آواز سے جانے کس مسئلے پر ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ سست روی سے چلتی اپنے کمرے میں گھس آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کا شور تھما تو شجاع حسن ہلکے سے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر چلا آیا۔ مس امامہ؟ جی سر۔ لمحے میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سر پر دوپٹہ جمایا تھا جب وہ بولا، آپ پچھلے 2 گھنٹوں سے گھر سے باہر تھیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے اطلاع کیے بغیر آپ کہاں گئی تھی؟ اس کے تیور کڑے نہیں ہوتے تھے مگر اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے غیر متوقع سوال پر اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا تھا۔ مارکیٹ تک گئی تھی سر، سبزی اور گڑیا کا دودھ لانے، اچانک جانا پڑ گیا تھا اس لیے آپ کو انفارم نہیں کر سکی، سوری۔ فوری طور پر یہی بہانہ اس کے ذہن میں آیا تھا۔ شجاع گہری نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اوکے، لیکن آئندہ ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ مجھے اطلاع کر دیجیے گا، گھر کا سودا سلف لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا صرف دل ہی نہیں دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں بھی سرد پڑ گئے تھے۔ جی بہت بہتر سر۔ کتنا مشکل تھا محبت میں سرخرو ہونا۔ شجاع حسن واپس پلٹ گیا تھا مگر وہ کافی دیر تک خود کو نارمل نہ کر سکی تھی۔ اگلی صبح انوشا کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود تیز بخار میں جل رہا تھا۔ رات روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ابھی ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو سر بے حد بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ رات اپنے پورے ہوش و حواس میں جو تحریر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے نام لکھی تھی، اس تحریر کے الفاظ اسے جیتے جی مار دینے کو کافی تھے۔ زندگی پہلے ہی کب مہربان تھی اس پر کہ اس بے حس شخص نے اس سے عزت سے سر اٹھا کر جینے کا مان بھی چھین لیا تھا۔ اسے نہ صرف اپنی رسوائی پر رونا آ رہا تھا بلکہ وہ اپنے معصوم بھائی کے دامن پر خود کیچڑ اچھال کر بھی دکھی تھی۔ کتنا بے بس کر دیا تھا اس شخص نے اسے کہ وہ چاہ کر بھی فرار کا کوئی راستہ نہیں نکال پائی تھی۔ وہ رو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو شہروز کو دروازے کے عین وسط میں کھڑے پایا۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ بڑی سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس کرو محترمہ، ابھی اور بھی بہت سے ایسے مقام آئیں گے جب آپ کو ان آنسوؤں کی ضرورت پڑے گی۔ فی الحال تو اٹھ کر شاور لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ شاباش۔ اس کے چہرے پر کل رات جیسی وحشت تھی نہ رنجیدگی۔ انوشا رحمان کا رواں رواں اس وقت اس کے لیے بد دعا بن گیا تھا۔ میں گھر سے بھاگی ہوئی نہیں ہوں، گھٹی گھٹی آواز میں وہ چلائی تھی جب وہ خشک لبوں پر زہر کھند مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس احاطے سے باہر نکل کر دیکھو گی تو ہر آنکھ میں اپنے لیے نفرت پاؤ گی۔ سب کے نزدیک تم گھر سے بھاگی ہوئی بدکار لڑکی ہو۔ کل رات تم نے خود بھی اپنے خط میں اس کا اقرار کیا ہے، اور آج جب یہ خط تمہارے گھر والوں تک پہنچے گا تو تمہارے بارے میں تمہارے باپ کا رہا سہا یقین بھی بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر میں دیکھوں گا تم اور تمہارا وہ کمینہ بھائی کیا کرتے ہو۔ انوشا اس کے کرخت الفاظ پر بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تمہیں یہ سب کر کے کیا مل جائے گا شہروز افندی؟ کیا میری بربادی سے تمہاری مما زندہ ہو جائیں گی؟ نہیں، مگر میرے اندر لگی یہ آگ ضرور کچھ سرد پڑ جائے گی۔ تم انسان نہیں حیوان ہو۔ اس کے الفاظ پر فوراً بلک کر اس نے دہائی دی تھی۔ جواباً وہ تنفر سے مسکرا دیا۔ ابھی حیوانیت تم نے دیکھی کہاں ہے میری؟
बहरहाल अभी फ़ौरन मुझे यज़दानी पैलेस पहुंचना है। आज की रात फिर तुम इसी कमरे में कैद रहोगी। सुबह मैं आऊँ तो तुम वो तमाम फ़राइज़ अंजाम दे चुकी होगी जो पहले यहाँ मुज़ारों के ज़िम्मा थे। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपने दोस्त से कहकर ये फ़ार्म खाली करवाया है, वो भी इस शर्त पर कि यहाँ का कोई भी काम रुकेगा नहीं। याद रखना, कल सुबह आकर ख़बर लूँगा तुम्हारी। कतई तज़हीक आमेज़ अंदाज में कहता वो कमरे से बाहर निकल गया तो अनुषा वहीं कच्चे फर्श पर बैठी सर घुटनों पर रखकर फिर रो पड़ी। रात भर वो तेज़ बुखार में जलती रही थी। शदीद भूख की वजह से होने वाली नकाहत ने उसे बेहोश कर रखा था। सख्त सर्दी में जलते बदन के साथ वो नीचे कच्चे फर्श पर बेयारो मददगार पड़ी थी। खूबसूरत सिल्की बाल बिखर कर गर्दन से लिपट चुके थे। इस वक्त उसका हाल इस कदर अबतर हो रहा था कि अगर वो होश में होती तो शायद खुद अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो पड़ती। किसी को खबर ही नहीं थी कि उस पर क्या गुजर रही थी। सूरज खासा चढ़ आया था जब उसकी आंख खुली थी। सर बेहद चकरा रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था, शायद तभी वह पुकारी थी। पानी। कमरे में दाखिल होते शहरोज़ अफंदी ने उसकी सदा सुन ली थी। तभी उल्टे पांव पलट कर पानी का ग्लास भरकर वह दोबारा कमरे में चला आया था। सुबह बखैर मोहतरमा अनुषा रहमान साहिबा, लीजिए ठंडा ठंडा पानी नोश फरमाएं। नाइला बेगम की अचानक वफ़ात ने उसके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला था। यूँ तो अनुषा के साथ उसका सलूक पहले भी बेहतर नहीं था, मगर इस दर्जा संगदिली का मुजाहरा वो पहली मर्तबा देख रही थी। इस वक्त भी उसके अल्फाज पर उसने अपनी नींद भरी मतवरम आंखें बमुश्किल खोल कर उसकी तरफ देखते हुए ठंडे पानी का ग्लास थाम लिया था। शदीद बुखार की वजह से उसका पूरा वजूद तंदूर की मानिंद चल रहा था, मगर इसके बावजूद शहरोज़ अफंदी ने उस पर रहम नहीं किया। चलो शाबाश, जल्दी से ये पानी पियो और अस्तबल में काम करने के लिए तैयार हो जाओ। सुर्ख सुते हुए चेहरे से निगाह हटाकर वो करख्त लहजे में बोला तो अनुषा ने चंद घूंट पानी पीने के बाद ग्लास वापस ज़मीन पर रख दिया। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, तुम्हारे भाई में बहुत कुछ कर गुजरने की हिम्मत है। उसके बेबसी से कहने पर वो हंसा था। शुक्र करो कि अभी तक वो मेरे हाथ नहीं लगा। जिस दिन मेरे हाथ लग गया, ऐसी इबरतनाक मौत देकर मारूंगा कि चील कव्वे भी उसका मुर्दा गोश्त नोचने से दूर भागेंगे। ज़बरदस्ती उसका बाजू थामकर खड़े करते हुए उसने अपनी नफ़रत का इजहार किया तो अनुषा की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। खुदा का वास्ता है शहरोज़ अफंदी, मुझ पर और मेरे भाई पर रहम खाओ। उसने अगर कोई गलत कदम उठाया भी है तो उसे माफ़ कर दो प्लीज़। क्यों? मेरा तुमसे मुआशका चल रहा है जो तुम्हारे कहने पर मैं उसे माफ़ कर दूँ? उसकी हालत को कतई नज़रअंदाज करते हुए वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ था जब वो चीख उठी। खुदा के कहर से डरो शहरोज़ अफंदी। मत भूलो कि तुम उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हो जिनका शेवा सारी ज़िंदगी अफवो दरगुजर रहा, जिनके हाथों कभी दुश्मन को भी मामूली सी तकलीफ़ नहीं पहुँची। और खुदा जिसने ये सारी कायनात बनाई है, वो भी जब चाहता है अपने गुनाहगार बंदे को माफ़ कर देता है। फिर तुम तो उसके मामूली से बंदे हो, तुम्हें इतना गरूर किस चीज़ का है? वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी थी। हाँ, ठीक कहती हो तुम। खुदा जब चाहता है अपने गुनाहगार बंदे को माफ़ कर देता है, मगर मैं खुदा नहीं हूँ, समझी तुम? खुदा से डरो शहरोज़ अफंदी, उसकी लाठी बेनियाज है। मालूम है मुझे, तुम अपना काम करो। कमान बेबी, यूँ छोटी छोटी तकलीफ़ों पर चिल्लाना छोड़ दो। याद रखना, जितनी तुम बहन भाइयों को तकलीफ़ होगी उतना ही मैं सुकून महसूस करूँगा। वो वाकई बेहिस पत्थर हो चुका था। अनुषा आंसू पीती रह गई। चलो शाबाश, सबसे पहले उठकर घोड़ों को चारा डालो, फिर उसके बाद ये कचरा समेटो। तब तक मैं यज़दानी पैलेस में तुम्हारी बदबख्तियों के किस्से सुन लूँ। उसे कमरे से निकालकर कच्चे अहाते की तरफ धकेलते हुए वो मुतमईन सा करीब पड़ी खजूर की चारपाई पर बैठ गया। फिर अपना कीमती मोबाइल निकाल कर यज़दानी पैलेस के नंबर प्रेस करने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही बोला, अस्सलाम वालेकुम आंटी, अंकल की तबीयत कैसी है? अनुषा जो घोड़ों के लिए रखे चारे पर औंधे मुँह गिरी थी, फिर से संभल कर खड़ी हो गई। ओह गॉड, डॉक्टर क्या कहते हैं? एक नज़र अनुषा के परेशान चेहरे पर डालते हुए वो कदरे बुलंद लहजे में बोला तो अनुषा तड़प कर उसके करीब चली आई। ठीक है, दोपहर में चक्कर लगाऊंगा आपकी तरफ। खुदा हाफिज़। अनुषा को यकीन था कि वो साइला बेगम से ही बात कर रहा था, लिहाजा उसने जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट की वो उसके कदमों में बैठ गई। क्या हुआ है मेरे पापा को? हार्ट अटैक, और वो भी शदीद किस्म का। पता नहीं बच कैसे गए। अनुषा के दिल पर फिर घाव लगा था। उसकी आंखों में आंसू आए थे, मगर शहरोज़ ने परवाह नहीं की। खुदा का वास्ता है शहरोज़ अफंदी, मुझे बेमौत मत मारो। मेरी बर्बादी से तुम्हारी मम्मा ज़िंदा तो नहीं हो जाएंगी। बकवास बंद करो, तुम्हारी फजूल बकबक सुनने के लिए नहीं आया हूँ मैं। जैसा कहा है वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे बदन की खाल उधेड़ने में मैं किसी लचक का मुजाहरा नहीं करूँगा। उसे बेहिसी से परे धकेलते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर अचानक कुछ याद आने पर पलटते हुए बोला, ये जगह तुम्हारे लिए गैर महफूज नहीं है। कुर्बो जवार में कुछ घर हैं,
लेकिन यहाँ कोई भी तुम्हारी मौजूदगी से आगाह नहीं है, लिहाजा फजूल में शोर शराबा करके अगर तुम किसी को अपनी यहाँ मौजूदगी से बाखबर करोगी तो उसके नताइज की जिम्मेदारी भी तुम पर होगी, समझी? अनुषा उसे नज़र मिलाकर झुका भी ना सकी थी कि वह तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अहाते से बाहर निकलकर लकड़ी के बड़े गेट को फिर से लॉक कर गया। अनुषा पलटकर चारपाई पर बैठने लगी तो वहाँ कुछ फल पड़े देखकर रो पड़ी। जिंदगी कभी ऐसे दोराहे पर ले आएगी उसने सोचा भी नहीं था। वह साहिल समंदर के किनारे बैठी समंदर में उधम मचाती मौजों का नज़ारा देख रही थी जब अचानक ही कुछ फासले पर बैठे फरहान गुल की निगाह उसकी जानिब उठी और वह कतरे मसरूर होता हुआ अपनी जगह से उठकर चुपके से उसके पहलू में आ बैठा। अस्सलाम वालेकुम आसा जी। वो चौंकी थी, फिर उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही मुस्कुरा उठी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो फरहान? ठीक हूँ, अल्लाह की ज़ात का बहुत करम है। वो खुश दिखाई दे रहा था। आसा उसके चेहरे से निगाह हटा नहीं सकी। कितने दिन हो गए आप मुझसे मिलने नहीं आई, कोई नाराज़ी थी क्या? नहीं, वो उसके मासूम अंदाज पर फिर मुस्कुरा उठी थी। एक बात कहूँ आसा जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? उसके चेहरे की तरफ बगौर देखते हुए वो फिर बोला था जब वो अस्बात में सर हिलाते हुए बोली, हाँ कहो। आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत और नेक दिल लड़की नहीं देखी। यकीन मानिए आसा जी, आप मेरा आइडियल हैं। वो नौजवान था मगर उसके लहजे में मासूमियत थी। आसा फिर हंस पड़ी। शुक्रिया आसा, अम्मी आपको बहुत याद करती हैं। रोज़ मुझसे पूछती हैं कि आप उनसे मिलने घर कब आएंगी और मैं रोज़ उन्हें अपनी तरफ से कोई ना कोई जवाब देकर टाल देता हूँ। कल से उनकी तबीयत फिर बेहतर नहीं है। आप घर चलेंगी? इस बार उसने जी का सीगा नहीं लगाया था। आसा की नज़रें फिर से समंदर की बिखरी हुई मौजों पर जम गई। हाँ मगर अभी नहीं। क्यों? पता नहीं, अभी यहाँ से उठने को दिल नहीं चाह रहा। फरहान उसके जवाब पर खामोश रहा था, तभी वो बोली थी, फरहान एक सवाल पूछूं, पूरी ईमानदारी से जवाब दोगे? हाँ। वो उसकी उदास आंखों में मचलते कर्ब को बगौर देख रहा था जब उसने पूछा, क्या तुमने किसी लड़की से सच्चा प्यार किया है? हाँ, लड़कपन की उम्र में किया था, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले। उसके मासूम जवाब पर वो फिर हंसी थी। अब मैच्योर हो गए हो? हाँ, अब ज़िंदगी में वो पहले जैसी बात नहीं रही। कौन थी वो लड़की? उसके उदासी से कहने पर उसने फिर पूछा था जब वो बोला, हमसाई थी, बचपन का साथ था मेरा और उसका। जब भी मैं बहुत परेशान होता था वो मेरा हौसला बढ़ाती, मेरे गम समेटती। जब तक वो ज़िंदगी में रही मैं कभी किसी तकलीफ़ पर नहीं घबराया। अलबत्ता उसके जाने के बाद ज़िंदगी बेरंग और बोझल हो गई। कहाँ जाने के बाद? लास्ट ईयर शादी हो गई उसकी, आजकल पेरिस में रहती है। तुम्हें याद आती है? हाँ, जब भी फ्री होता हूँ या तन्हाई मुयस्सर हो तो उसकी याद बहुत तकलीफ़ देती है। वो ये एतराफ़ बड़े खुले अंदाज में कर रहा था। आसा के लबों पर धीमी सी मुस्कान बिखर गई। फरहान, क्या वाकई कोई मर्द किसी औरत से सच्चा प्यार करता है? जाने क्या सोचकर उसने पूछा था जब वो जवाब देते हुए बोला, हाँ, अगर कोई औरत किसी मर्द से खालिस प्यार करे, उसके जज्बात और सोच में खोट ना हो, बिल्कुल बच्चों की तरह वो अपने महबूब पर अपना प्यार लुटाए, उसका ख्याल रखे, तो मर्द औरत के दाम से दामन नहीं छुड़ा सकता। बकवास है ये। औरत मर्द के लिए अपना आप मिटा भी दे तब भी वो उससे सच्चा प्यार नहीं करता। कोई भी मर्द कभी भी सिर्फ एक औरत के प्यार को कुल समझते हुए उस पर इक्तफा नहीं करता। मर्द मौसम होता है, बदलता रहता है, कभी कैसा तो कभी कैसा। एक लम्हे में वो जज्बाती हुई थी। फरहान उसके चेहरे पर बिखरती सुर्खी को देखता रह गया। सॉरी, मैं जज्बाती हो गई थी। अगले ही पल उसे अपनी जज्बातियत का एहसास हो गया तो उसने फ़ौरन माजरत कर ली। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आप मुझसे शेयर नहीं कर रही? कुछ देर खामोशी के बाद फरहान ने उससे कहा था। जवाब में वो मुस्तरिब होकर उठ खड़ी हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है फरहान, माँ जी से कहना मैं कल उनसे आकर मिलूँगी। अपनी बात फरहान से कहते ही वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी, जबकि पीछे फरहान अकेला बैठा सर्द हवाओं का सामना करते हुए जाने शहादत की उंगली से क्या क्या साहिल की गीली रेत पर लिख रहा था। सांवल शाह उसे मीरान शाह की मौत की खबर देकर पलटा था मगर अंजला उसके सामने आ गई। क्या कहा तुमने? मीरान शाह की डेथ हो गई है? उसकी बड़ी बड़ी रोशन निगाहों में हद दर्जा बेयकीनी थी। सांवल शाह चाहने के बावजूद अपनी नज़रें उसके चेहरे से नहीं हटा सका। हाँ, पिछले साल इन्हीं दिनों कत्ल हो गया था वो। क्या? उसे धचका लगा था, बहुत बड़ा धचका। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? आ भी कैसे सकता है? उसकी महबूबा जो ठहरी, उसके हाल से बेनियाज वो उस पर तीर बरसा रहा था और अंजला की समाअतें जैसे सुन होती जा रही थी। किसने कत्ल किया उसे? बहुत देर के बाद वो चिल्लाकर बोली थी। जवाब में सांवल की आंखें फिर से सुर्ख हो गईं। मैंने। कितने आराम से उसने एतराफ़ कर लिया था। वो चीखी थी।
کیوں؟ کیا بگاڑا تھا تمہارا اس نے؟ یہ ابھی تم نہیں سمجھو گی، جاؤ گھر جا کر آرام کرو۔ اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کرتے ہوئے وہ بظاہر آرام سے بولا تھا، مگر انزلہ شاہ بجھ گئی۔ چھوڑو مجھے، تم انسان نہیں حیوان ہو۔ سنی دادا تم دیکھنا، میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم دوسروں کے لیے عبرت بن کر رہ جاؤ گے۔ سارا گاؤں تھو تھو کرے گا تم پر۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ سنی دادا اپنے اس درجہ توہین پر اس پر ہاتھ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ بہت بولتی ہو تم، لگتا ہے تمہارے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ اسے اپنے طاقتور تھپڑوں سے زمین پر گرا کر اس نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ انزلہ کچھ کہتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے قبرستان سے دور ہوتا چلا گیا۔ تجھ کو پانے کی تمنا تھی جو پوری نہ ہوئی، کوئی حسرت ہی نہیں حسرت ناکام کے بعد۔ مجھ کو جس شام تو آ کے ملا تھا سنگ دل، شام ویسی نہیں آئی پھر اس شام کے بعد۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور وہ اکیلا سرد ہواؤں کے سنگ سرسبز لان میں کین کی چیئر پر بیٹھا تھا۔ زمین کے کسی بھی گوشے میں سکون نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسا تو نہیں تھا وہ آج تک اس کے ہاتھوں کسی بھی عورت کی تذلیل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو خواتین کی بے حد عزت کرنے والا تھا۔ خود اس کی اپنی بہن شافیہ سے محبت مثالی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل ہوتی تو اس کی جان پر بن آتی تھی۔ اسے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رکھنے کے لیے ہی اس نے ساحل یزدانی کے ساتھ اس کی نسبت طے ہونے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا، وگرنہ وہ اس کی خوشی کے خلاف کیسے جا سکتا تھا؟ مگر ہوا کیا تھا؟ وہ اس کی اور اس کی پیاری مما کی بے لوث محبتوں کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی۔ وہ جب بھی یہ سوچتا تھا کہ اس کی مما نے ان دونوں کے لیے کتنی مشقت جھیلی، کس مشکل سے انہیں پروان چڑھا کر پڑھایا لکھایا، پھر ان دونوں کی شادی کے حوالے سے کیا کیا خواب نہیں دیکھے، مگر انہیں صلہ کیا ملا؟ جس اولاد کے لیے وہ زندگی بھر تکلیفیں جھیل کے جیتی رہیں، اسی اولاد کے دکھ نے انہیں قبر کے اندھیروں کے سپرد کر دیا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ کہیں سے شافیہ کو ڈھونڈ کر اپنے ریوالور کی ساری گولیاں اس کے وجود میں اتار دے۔ نائلہ بیگم کی یاد اسے ہر لمحہ جیسے پاگل کیے رکھتی تھی۔ جس روز شام میں انہوں نے ICU میں بے ہوشی کے دوران دم توڑا تھا، اس روز اگر اس کا بس چلتا تو وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ نائلہ بیگم کے سوئم تک وہ کس عذاب کی کیفیت سے گزرا تھا یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اس وقت پھر انوشا رحمان کا سراپا اس کی نگاہ میں لہرایا تھا۔ یہ سوچ بھی دل کے کسی کونے میں ابھری تھی کہ وہ اس معصوم سی بے قصور لڑکی کو کیوں اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھا رہا ہے؟ اگر اس کی بہن اپنے نکاح کے دن بھاگ گئی تھی تو اس میں اس سادہ سی لڑکی کا کیا قصور تھا؟ گناہ اگر بھائی نے کیا تھا تو سزا بہن کو کیوں مل رہی تھی؟ وہ اپنے عمل پر نظر ثانی کرنا چاہتا تھا، مگر پھر اچانک اسے وہ گھڑیاں یاد آ گئیں جب ان کے گھر میں کھچا کھچ بھرے مہمانوں کے بیچ یہ بات اڑی تھی۔ دلہن بھاگ گئی، ارے نائلہ کی بیٹی پارلر سے فرار ہو گئی۔ یہ آگ اس کے گھر تک کیسے پہنچی وہ نہیں جانتا تھا، مگر مختلف عورتوں کے تبصروں اور سائلہ بیگم کے زوار علی حسن کے خلاف واویلے نے اس کے اندر وحشت بھر دی تھی۔ جلتے الاؤ پر تیل چھڑکنے کا کام اس کی پیاری مما کے ہارٹ اٹیک نے کیا تھا۔ ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے صرف ایک بار ہوش میں آنے پر بھی شافیہ کو پکارتی رہی تھی۔ وہ بے درد نہیں تھا، نہ ہی انوشا رحمان کو انتقاماً کڈنیپ کر کے اس پر تشدد کرنے کا کوئی ارادہ تھا اس کا، مگر اپنے گھر میں اٹھتے طوفان اور اپنی مما کی حالت کے پیش نظر اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ قدم اٹھا لیا۔ اپنی محبوب مما کی ناگہانی وفات اور رشتہ داروں کی ذہن میں بجھی اشتعال انگیز باتوں نے اسے انسان سے حیوان بنا دیا تھا۔ اوپر سے زوار حسن کی اچانک گمشدگی نے اس کے شک کو مزید پکا کر دیا، اور چونکہ وہ اس تک نہیں پہنچ پایا تھا لہٰذا اس کی بہن انوشا رحمان کو اس کے ظلم اور تشدد کا شکار ہونا پڑا تھا۔ انوشا رحمان کا خیال آتے ہی وہ پھر سے مضطرب ہو گیا تھا۔ آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھیں، تیز بخار میں تپ کر کپکپاتا وجود اور بھوک سے کملایا چہرہ اسے پریشان کر رہا تھا، مگر اس نے خود کو نرم پڑنے نہیں دیا۔ نہیں، مجھے انوشا رحمان کے معاملے میں بزدلی نہیں دکھانی۔ جس طرح اس ذلیل انسان نے مجھے میری بہن کے ذریعے تکلیف پہنچائی ہے، میں بھی اسی طرح اسے اس کی بہن کے ذریعے تکلیف پہنچاؤں گا۔ اسی وقت لان سے اٹھتے ہوئے اس نے سوچا تھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ کیسی ویرانیاں اتر آئی تھیں اس کے گھر میں۔ اس کا دل بہت بری طرح سے جل رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ سرد سرسراتی ہوائیں جسم میں عجیب سی کپکپی دوڑاتی اسے مزید بے کل کر رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ ڈرائیونگ کے دوران بھی کپکپا رہے تھے۔ اس کا ارادہ ہوا خوری کا تھا، مگر جانے کیا سوچ کر وہ فارم ہاؤس کی طرف چلا آیا تھا۔ سخت ٹھٹرتی رات کے 3:30 بجے جب وہ لکڑی کا لاکڈ دروازہ کھول کر احاطے کے اندر داخل ہوا تو وہاں موجود گھوڑے اسے دیکھ کر ہنہنائے تھے۔ وہ گرد و پیش پر سرسری سی ایک نگاہ ڈالنے کے بعد اس کمرے کی طرف چلا آیا تھا جہاں اس نے انوشا کو مقید رکھا تھا۔
اندر کمرے میں سخت سردی کے باعث کپ کپاتے ہوئے وہ ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے دبکی بیٹھی تھی۔ جب اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ سامنے کوئی راستہ بھی نہیں، میرا خود ہی سے رابطہ بھی نہیں، یاد رکھنا بھی ایک عذاب ہوا، بھول جانے کا حوصلہ بھی نہیں، ایک دن وہ مجھے بلائے گا، کیا یقین ہے کہ ٹوٹتا بھی نہیں، وسوسے دل کو کیوں ستاتے ہیں، وہ ابھی تک تو بے وفا بھی نہیں، لمحہ لمحہ تمہارے نام کیا، اور کچھ میرے پاس تھا بھی نہیں۔ دنیا میں محبت سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی ارسلان حیدر کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس وقت وہ میٹرک کلیئر بھی نہیں کر پائی تھی جب اچانک اس کے والد وفات پا گئے تھے۔ گو وہ زیادہ مالدار نہیں تھے، مگر پھر بھی ان کے ہوتے ہوئے امامہ نے کبھی زندگی کے تلخ ترین بھیانک روپ نہیں دیکھے تھے۔ ماں تو پہلے ہی بیمار رہتی تھی، اب اس سانحے کے بعد تو ان کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ جن دنوں وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی زندگی کے انتہائی بدترین دن گزار رہی تھی، انہی دنوں ارسلان حیدر کی مما نے انہیں سہارا دیا تھا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے آوارہ بیٹے کے ساتھ انتہائی شاندار بنگلے میں اکیلی رہتی تھیں۔ محبت کی شادی کا جرم کرنے کے باعث ان کا اپنے سسرال یا میکے سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ماں کے بیجا لاڈ پیار اور باپ سے محرومی کے باعث ارسلان بہت زیادہ بگڑ چکا تھا۔ امامہ کے والد رفیق حسن صاحب کی ان سے دور پرے کی رشتہ داری تھی، لہٰذا ان کی وفات کے بعد کچھ ان کی بیوی اور بیٹی پر ترس کھاتے ہوئے اور کچھ اپنا مفاد سوچتے ہوئے وہ ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھیں۔ گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، لہٰذا امامہ اور اس کی والدہ زینت بیگم کے آنے کے بعد ان کی تنہائی بھی دور ہو گئی تھی اور خود پر لاحق ذمہ داریوں سے بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ امامہ نے یہاں آتے ہی گھر کا سارا نظام خود سنبھال لیا تھا، ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ ان دنوں ارسلان میٹرک کا امتحان دے رہا تھا جبکہ وہ فرسٹ ایئر کلیئر کر رہی تھی۔ ارسلان اس سے 1 سال چھوٹا تھا مگر پھر بھی وہ اس کا بے حد احترام کرتی تھی۔ جن دنوں زینت بیگم کی وفات ہوئی اس وقت تک ارسلان کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ یہ ارسلان ہی تھا جس نے اس کی والدہ کی وفات کے بعد اسے بکھرنے سے بچا کر پھر سے زندگی کی طرف مائل کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح پیش آتا تھا، کبھی بلا وجہ تنگ کرتا، کبھی رعب جماتا، کبھی ڈراتا، کبھی چڑھاتا، اور اگر کبھی وہ روٹھ جاتی تو نہایت پیار و اپنائیت سے مناتا۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی محبت کے سحر میں جکڑتی چلی گئی تھی۔ ارسلان کی مما حفصہ بیگم گردے اور گھٹنوں کے درد کے باعث بستر کی ہو کر رہ گئی تھیں، لہٰذا اب امامہ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ پوری کائنات میں اسے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے تو بلا جھجک کہہ دیتی ارسلان حیدر کی محبت۔ کوئی اس کی محبت کی گہرائی کو نہیں جان پایا تھا، وہ کس حد تک اس کی دیوانی تھی، شاید خود ارسلان حیدر کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اب تو اکثر وہ خود بھی اپنی شدتوں سے گھبرا جاتی تھی اور ارسلان اسی چیز سے فائدہ اٹھا کر اس سے محبت کی قیمت وصول کر رہا تھا۔ جانے اس نے اس کے بارے میں کیا کہہ کر حفصہ بیگم کو مطمئن کیا تھا۔ اسی کی یادوں اور سوچوں میں کھوئی وہ پلکیں مونتے بیٹھی تھی جب شجاع حسن کی بیٹی بیدار ہو گئی۔ بیدار ہوتے ہی اپنی عادت کے عین مطابق اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ امامہ کو اس وقت اس کا بین بجانا انتہائی ناگوار گزرا تھا، لہٰذا ایک کرارا سا تھپڑ اس کے معصوم سے گال پر دے مارا، جس کی وجہ سے اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ تب جھنجھلاتے ہوئے شدید غصے میں آ کر امامہ نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے بچی کے منہ پر جما دیا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بچی کی اتنی پٹائی کرے کہ وہ ساری عمر کے لیے رونا بھول جائے۔ اکثر وہ اس پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے اس کے زور سے چٹکی کاٹ لیتی، کبھی زیادہ غصہ آتا تو زمین پر پٹک دیتی، مگر آج تو اس سے غصہ کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ بچی کو جان سے مار ڈالتی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، خوش بختی سے آج قدرت اللہ صاحب بھی گھر پر نہیں تھے، لہٰذا وہ بچی کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اسے زور زور سے ہلکورے دیتی باہر لان میں لے آئی، جہاں تیز ہوا اور بارش کی موٹی موٹی بوندوں نے سبز گھاس کو جل تھل کر دیا تھا۔ اس وقت اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے اس نے بچی کو لان میں کرسی پر بٹھایا اور خود مزے سے لاؤنج میں چلی آئی۔ بچی کے بلند آواز میں رونے کی آواز اسے وہاں بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ خان سامہ اس وقت آتا نہیں تھا، صفائی والی فارغ ہو کر جا چکی تھی اور چوکیدار آج آیا ہی نہیں تھا، سو دل کی حسرت پوری کرنے اور بچی کو سبق سکھانے کا نادر موقع اسے پھر کبھی میسر نہیں آنا تھا۔ بچی جتنی بے بسی سے حلق پھاڑ کر رو رہی تھی اسے اتنا ہی مزہ آ رہا تھا۔ شجاع حسن کی اسٹڈی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی لاک تھا، جس پر مزید دبتے ہوئے وہ اپنے لیے 1 کپ چائے بنا کر وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد بچی رو رو کر نڈھال ہو گئی تو خود ہی چپ بھی ہو گئی۔
تب وہ چائے کا خالی کپ واپس کچن میں رکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے لان کی طرف آئی تو بچی کو نیچے زمین پر گملے کے پاس گرا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ چھوٹی سی پیشانی سے بہتا خون اسے پریشان کر گیا تھا، لہٰذا لپک کر بچی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، پھر اندر اپنے کمرے میں بیڈ پر لٹا کر وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لائی۔ لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ بچی کی پیشانی سے خون صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ واضح کپ کپا رہے تھے۔ یقیناً اس واقعے کے بعد شجاع حسن اسے ایک لمحے میں ملازمت سے فارغ کر سکتا تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو وہ ارسلان کے سامنے کیا منہ لے کر جاتی، اسے کیسے قانون کی گرفت سے بچاتی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ بچی بارش میں بھیگنے کے بعد سردی کا شکار ہو جائے گی، پھر اسے تیز بخار ہوگا اور ہو سکتا ہے اسی بخار میں وہ مر جائے اور اس کی جان چھوٹ جائے، مگر معاملہ بگڑ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ مرنے کی بجائے پیشانی پر چوٹ کھا کر اس کے لیے مزید ٹینشن پیدا کر چکی تھی۔ شام میں شجاع گھر واپس آیا تو بچی گہری نیند کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر بندھی سفید پٹی تاحال خون سے سرخ تھی۔ امامہ بچی کے قریب بیٹھی شاید اسی کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے معمول کی مانند وہ بچی کو پیار کرنے اور امامہ کے کمرے میں آیا تو اس کی پیشانی پر سفید پٹی بندھی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ کیا ہوا ہے بیبی کو؟ بے تابی سے ہاتھ میں پکڑی کیپ قریبی کرسی پر پھینکتے ہوئے وہ بچی کے قریب آیا تو امامہ جو خود کو اس پیشی کے لیے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی، نظریں جھکاتے ہوئے بولی، میں بیبی کے لیے دلیا بنا رہی تھی اور بیبی لاؤنج میں صوفے پر لیٹی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اور کب یہ صوفے سے گر پڑی، میں بھاگ کر گئی تو اس کی پیشانی پھٹ چکی تھی۔ اوہ شٹ، پچھلے 1 ماہ میں یہ تیسرا واقعہ ہے جس میں آپ کے موجود ہوتے ہوئے بچی کو چوٹ لگ گئی۔ پتہ نہیں سارا دن کیا کرتی رہتی ہیں آپ۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ پل میں تپ گیا تھا۔ امامہ قدرے کنفیوز ہو کر کھڑی ہوتے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ حد ہوتی ہے بے پرواہی کی، لگتا ہے آپ کو اس جاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، سخت کٹیلے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پہلے بچی کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر اس کی حرارت چیک کرتے ہوئے اسے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا کر اس کے کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ اس کے پیچھے ہی فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر تب تک وہ بچی کو کندھے سے لگائے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ جانے واپس آ کر وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ سردی کی شدت کے باعث انوشا رحمان کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ کمرے میں بستر، کمبل یا چارپائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کرسی یا میز تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، سو وہ ٹھنڈی زمین پر سکڑ کر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل پسیجا تھا، مگر اگلے ہی پل پھر دماغ دل پر غالب آ گیا تھا۔ انوشا نے چونک کر اس کی آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا، پھر اس پر نگاہ پڑتے ہی بے بسی سے رو پڑی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے یوں رونے پر دل کو کچھ ہوا تھا، تبھی وہ دہاڑ کر بولا تو انوشا نے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے شہروز، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ کتنی معصوم لگ رہی تھی وہ اس سے التجا کرتی ہوئی، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور رونے سے سرخ ہوتی خوبصورت متورم آنکھیں۔ شہروز افندی نے ایک لمحے سے قبل اپنا رخ بدلا تھا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، مگر تمہارے وجود اور روح کو داغدار کرنے کے بعد، تاکہ تمہارے اس کمینے بھائی کو معلوم ہو جائے کہ کسی کی عزت سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ گئی تھی، تبھی عاجزی سے گڑ گڑائی تو وہ پھنکار اٹھا، کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کیا مرد نہیں، یا میں نے کوئی دیوتا ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے؟ یزدانی پیلس میں اب انوشا اور زوار دونوں کے لیے ہی نفرت کے سوا اور کچھ نہیں رہا تھا۔ سائلہ بیگم تو اب اپنے گھر میں ان دونوں بہن بھائیوں کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ کمال صاحب کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی اور وہ اس کے لیے بھی ان دونوں بہن بھائیوں کو قصوروار قرار دیتے ہوئے دن رات انہیں بددعائیں دیتی نہیں تھکتی تھیں۔ انوشا شہروز کے دہاڑنے پر پھر سہم گئی تھی، تبھی وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، تم یہاں سے صاف ستھری چلی گئیں تو ضرور کسی نہ کسی کی زندگی کا حصہ بن کر یہ زخم بھول جاؤ گی، تمہارا گھر آباد ہو جائے گا، مگر میری بہن، اس کا رشتہ کون لے گا؟ میں اس تک پہنچ بھی گیا تو اس کا گھر آسانی سے آباد نہیں کر سکوں گا۔ جب وہ کہیں آباد نہیں ہو سکتی تو زوار حسن کی بہن کہیں کیوں آباد ہو؟ جب میری بہن کا نصیب زوار حسن ہے تو میں تمہارا نصیب کیوں نہیں؟ جانے کیسا غبار جمع تھا اس کے اندر کے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اس وقت بھی انوشا اپنا بازو دبوچے جانے پر درد سے کراہ اٹھی تھی، پھر جانے کیسے ہمت جمع کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے بولی تھی، تمہاری بہن خود اپنی مرضی سے بھاگی ہے، کسی نے زبردستی نہیں بھگایا اسے، جبکہ میرا دامن صاف ہے۔ وہ بد کردار تھی تبھی چکر دے کر بھاگ گئی، مگر میں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی شہروز افندی کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ آج کے بعد یہ گھمنڈ نہیں رہے گا تمہیں، قطعی وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کا نازک سا بازو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔
نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، خدا کا واسطہ ہے شہروز افندی، مجھے جیتے جی پل پل مرنے کی اذیت مت دو، مجھے داغدار مت کرو پلیز، مجھے پاکیزہ رہنے دو پلیز۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر بری طرح لرزتے ہوئے اس نے شہروز افندی کی منت کی تھی، مگر وہ اس وقت بھلا اپنے حواس میں ہی کہاں تھا جو اس کے واسطوں کی لاج رکھتا، اس کے آنسوؤں میں چھپے کرب کی گہرائی کو سمجھتا، اس کے شدید بخار میں جلتے زخموں سے چور بدن کا لحاظ کرتا۔ انوشا رحمان کا سر اس وقت بہت تیزی سے گھوم رہا تھا، خوف سے زرد چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا تھا۔ شہروز افندی کی جارحیت پر خود کو محفوظ رکھنے کی ہر ناکام کوشش کے بعد وہ یوں ساکت ہو گئی تھی گویا اس کے وجود میں جان ہی نہ رہی ہو۔ شاہ نے دیکھا وہ ہلکے ہلکے لرزتے ہوئے بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ اس رات وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر فارم ہاؤس سے باہر نکل آیا تھا۔ ابھی جو حرکت اس سے سرزد ہوئی تھی وہ صرف سوار حسن سے انتقام نہیں تھا، کہیں کچھ اور تھا جس نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ مگر کیا؟ یہ خدشہ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی نہ ہو جائے۔ پر کیوں؟ اسے کب اس بات سے فرق پڑنے لگا تھا کہ وہ کسی اور کی نہ ہو؟ فارم ہاؤس سے گھر واپس آتے ہوئے اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر لرز رہے تھے، ذہن پہلے سے زیادہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے یک لخت خود سے گھن آنے لگی تھی، کردار کے معاملے میں اتنا کمزور تو وہ کبھی نہیں رہا تھا۔ اسے انوشا کی مزاحمت یاد آ رہی تھی، اس کے واسطے ذہن میں ہتھوڑے کی مانند ضربیں لگا رہے تھے۔ گھر پہنچ کر گرم گرم پانی سے شاور لینے کے باوجود نیند کی مہربان پری اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے وہ بیزار ہونے لگا تھا جب اچانک اس کا سیل فون بج اٹھا۔ وہ کال اٹینڈ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا مگر اسکرین پر جگمگاتے نئے اجنبی نمبر نے اسے کال پک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہیلو، بھاری آواز میں کال ریسیو کرتے ہی اس نے کہا تو دوسری طرف کوئی زور و شور سے رو پڑا۔ ہیلو، اب کہ اس کی آواز میں بے قراری تھی تبھی دوسری طرف سے آواز ابھری تھی۔ ہیلو بھیا، میں شافیہ بول رہی ہوں، بھیا میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی کال ڈسکنیکٹ کرنا چاہتا تھا مگر جانے کیوں نہ کر سکا۔ بھیا آپ سن رہے ہیں نا؟ اپنی عزیز جان بہن کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز اس کے اندر چھپے طوفانوں کو ہوا دے گئی تھی۔ تبھی وہ سرد بحری سے بولا تھا، ہاں سن رہا ہوں، ابھی صرف مما کی جان گئی ہے، میں تو بے شرم بنا جی رہا ہوں۔ نہیں بھیا پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے مما کا پتہ چلا ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا بھیا، میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، مجھ پر لگا ہر الزام غلط ہے، میں صرف ساحل کے ساتھ نکاح سے بچنے کے لیے خود اپنی دوست کے ساتھ کوئٹہ آئی ہوں، میرا دامن شفاف ہے بھیا، خدا کی قسم میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ زوار علی حسن کہاں ہے۔ بھیگے لہجے میں جلدی جلدی بولتے ہوئے وہ اسے سرتا پا شاکڈ کر گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے تبھی اس نے شافیہ کو کہتے ہوئے سنا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں بھیا، قطعی بے بس ہو کر میں نے جو قدم بھی اٹھایا ہے اکیلے اٹھایا ہے، میری دوست نے مجھے یزدانی پیلس کے حالات بتائے ہیں، آج ہی تمام تلخ سچائیوں سے پردہ اٹھا ہے، پچھلا پورا ہفتہ میں اسپتال میں رہی ہوں بھیا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی اور ادھر شہروز افندی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو، ساری حصیں سماعتیں بصارتیں جیسے ایک دم سے مفلوج ہو کر رہ گئی ہوں۔ شافیہ افندی کی کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی مگر اس کے باوجود وہ سیل ہاتھ میں لیے جانے کتنی دیر تک گمسم بیٹھا خود پر اپنے ہی اعمال کی گرد اڑتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد اس کے اعصاب قدرے نارمل ہوئے تو اس نے اپنے گھر سے گاڑی فارم ہاؤس کے راستے پر ڈالنے میں مزید ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، مگر شاید نہیں، یقیناً اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ سنو پتھر نہیں ہونا، ہوا کی جو بھی مرضی ہو، مقدر جو بھی کچھ چاہے، کوئی تارا نہ جگنو ہو، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، سبھی سپنے بکھر جائیں، سبھی لہجے بدل جائیں، میری یادوں سے ایک پل بھی بے خبر نہیں ہونا، سنو پتھر نہیں ہونا۔ شجاع حسن کی گاڑی گھر واپس آ چکی تھی۔ وہ شام 8 بجے کا گیا رات 11 بجے کے قریب گھر واپس لوٹا تھا۔ تب تک امامہ لاؤنج میں صوفے پر سمٹ کر بیٹھی اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد وہ اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو کندھے سے لگائے اس کی لاؤنج میں موجودگی کو یکسر نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ پریشان ہوئی تھی، جانے اب وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ اندر سے بے حد ڈرنے کے باوجود وہ ہمت کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی تھی۔ شجاع اپنی بیٹی کو احتیاط سے بیڈ پر سلانے کے بعد اب پلٹ رہا تھا۔ سر، اب بیبی کی طبیعت کیسی ہے؟ قدرے ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا تھا۔ شجاع حسن اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔
جواباً وہ بھی کمرے سے نکل آئی۔ اسے اپنے کسی بھی عمل پر تاحال کوئی پشیمانی نہیں تھی، نہ ہی اسے بچی کے جینے مرنے سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس وقت اگر کوئی بات اس کے لیے پریشانی کا باعث رہی تھی تو وہ صرف یہی تھی کہ اس کا ظلم کھل گیا تھا اور اب کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ ایس پی اسے فوراً نوکری سے برخاست کر دیتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ ارسلان حیدر کی مدد کیسے کرتی؟ اگر اس کی مدد نہ کر پاتی تو عین ممکن تھا کہ وہ اس سے خفا ہو کر سارے تعلق توڑ دیتا اور ملک سے باہر چلا جاتا، یا پھر کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا جس کے بعد سوائے پچھتاووں کے اور کچھ باقی نہ بچتا۔ ارسلان حیدر سے کسی بھی صورت جدائی اس کے لیے موت سے کم نہیں تھی۔ اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور اس کے لیے محال تھا، لہٰذا اسے ہر صورت اپنے مقصد میں کامیابی تک اس جاب کو برقرار رکھنا تھا، خواہ اس کے لیے اپنے مقام اور حیثیت سے کتنا ہی نیچے کیوں نہ گرنا پڑتا۔ شجاع حسن اپنے کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں صوفے پر ٹک گیا تھا۔ جب وہ بظاہر بہت زیادہ پریشان نظر آتی اس کے قریب ہی کھڑی ہو گئی۔ بیٹھیے مس امامہ، سرد لہجے میں اگلے ہی پل اس نے حکم صادر کیا تھا۔ امامہ کا دل دہل کر رہ گیا، اس کی آنکھوں سے جیسے خون چھلک رہا تھا۔ پہلی سرسری نگاہ کے بعد وہ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرتی اس کے مقابل صوفے پر ٹک گئی تھی۔ مس امامہ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ کیسا غیر متوقع سوال کیا تھا اس نے۔ امامہ کی ہتھیلیاں لمحوں میں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے ہوئے اس کا لہجہ واقعی کپکپایا تھا۔ کیوں سر، میں نے کیا کیا ہے؟ ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اس کرخت چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ منمنائی تھی جب وہ دہاڑتے ہوئے بولا، آپ نے کیا کیا ہے؟ میری بچی کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے آپ نے۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ کئی گھنٹے پانی میں بھیگتی رہی ہے۔ اس کی پیشانی کا زخم بھی کافی گہرا ہے، انتہائی حد تک سہم گئی ہے وہ۔ کیوں؟ ایسا کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ رو بھی نہیں رہی؟ یاد رکھیے گا مس امامہ، اگر میری بچی کو کچھ ہوا تو میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ امامہ نے دیکھا اس کی سرخ آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلک رہی تھی۔ وہ شخص اپنی بیٹی سے کتنا اٹیچ تھا امامہ اندازہ کر سکتی تھی۔ اور ہاں، اب اپنے آپ کو اس جاب سے بھی فارغ سمجھیے۔ اپنی بچی کے لیے آپ جیسی آیا کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہی ہو گیا تھا جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ اس کی ذرا سی بے پرواہی اتنے بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، کہاں سوچا تھا اس نے۔ شجاع اب کچن کی طرف بڑھ رہا تھا، تبھی وہ لپک کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ سر پلیز میری بات سنیں، میری بیبی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں اس معصوم کو جان سے مارنے کی کوشش کیوں کروں گی بھلا؟ پلیز میرا یقین کیجیے، میں بالکل بے قصور ہوں۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی، مگر شجاع نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ اب اپنے لیے پین میں چائے بنا رہا تھا۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، میرا یقین کریں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں سو گئی تھی۔ اس دوران گڑیا کی آنکھ کھلی اور جانے کیسے وہ کمرے سے نکل کر لان میں چلی گئی۔ میرے سوا کوئی ملازم بھی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا، لہٰذا کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ گڑیا کیا کر رہی ہے۔ پلیز میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، پلیز۔ اس بار اس نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے تھے۔ شجاع نے خاموشی سے چائے کپ میں انڈیلنے کے بعد چولہا بند کر دیا۔ اٹس اوکے، فی الحال میرا موڈ بہت خراب ہے، بہتر ہوگا اگر اس وقت آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر یہاں سے چلی جائیں۔ اس کے لہجے میں اب بھی پہلی سی کرختگی تھی۔ امامہ چپ چاپ منہ لٹکا کر اپنے کمرے میں پلٹ آئی۔ سڑیل، بد دماغ، کمینہ، خود کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ مری چھپکلی جیسی بیٹی ہے اور ایموشنل یوں ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہو۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد زور سے دروازہ بند کر کے اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ عین اسی لمحے اس کے سیل پر ارسلان حیدر کی کال آئی تھی، جسے پہلی بار اس نے چوتھی پانچویں بیل پر ریسیو کیا تھا۔ ہیلو مون، کیسی ہو؟ پتہ نہیں، اس کے خوشگوار سوال کے جواب میں وہ خاصی بے دلی سے بولی تھی۔ کیا مطلب، کوئی پریشانی ہے کیا؟ دوسری طرف وہ فکر مند ہوا تھا۔ امامہ کو سر میں اچانک شدید درد کا احساس ہوا۔ ہاں، کیوں، کیا پریشانی ہے؟ اس کا تفکر بڑھ گیا تھا۔ امامہ نے الف سے لے کر تمام سٹوری اس کے گوش گزار کر دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ارسلان، یہ ایس پی بہت ٹیڑھا بندہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی جب وہ خفگی سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، تم ضرور کوئی گل کھلا کر رہو گی وہاں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے اس کی بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا۔ ایک عورت ہو کر اتنی کٹھور کیسے ہو گئی تم؟ کتنے واسطے دے چکا ہوں میں تمہیں، کتنی منت کی ہے تمہاری کہ کسی بھی طرح اس ایس پی کا اعتبار جیتو، مگر نہیں، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری میں کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اسے امامہ پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جس کی آنکھیں لمحوں میں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ میں جو کچھ بھی یہاں کر رہی ہوں صرف تمہارے لیے کر رہی ہوں۔
ارسلان، اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا کیا ہے تم نے اب تک میرے لیے؟ بولو۔ 1 ماہ ہونے کو آ گیا مگر تم صرف ایک فائل کا پتہ نہیں چلا سکیں۔ ادھر ایس پی کی گرفت ہم پر سخت ہوتی جا رہی ہے۔ اگلے کچھ روز میں وہ مزید ثبوت اکٹھے کر کے ہمارے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ کروا دے گا۔ تم کرتی رہنا اپنی کوشش۔ اس سے غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ رو پڑی۔ کان کھول کر سن لو مون، جب تک تم وہ فائل حاصل نہیں کر لوگی تب تک نہ میں تم سے ملوں گا نہ بات کروں گا۔ اگر اس دوران میں اپنے طور پر وہ فائل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ تم مجھے بھول جانا۔ خدا حافظ۔ وہ لائن ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد اپنا سیل آف کر چکا تھا۔ امامہ کئی بار اس کے نمبر پر ری ٹرائی کرنے کے بعد بالآخر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ کتنا خود غرض اور بے حس تھا وہ شخص جس سے امامہ علی حسن کو شدید محبت کا دعویٰ تھا۔ اسے صرف اپنی فکر تھی، وہ کس عذاب سے گزر رہی ہے اسے قطعی پرواہ نہیں تھی۔ اس رات بہت دیر تک اس کا اجنبی لہجہ اور آخر وارننگ اسے شدت سے ہلاتی رہی تھی۔ جی ڈیئر لسنرز، تو آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ آپ سب کو ناول کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ مجھے ابھی تک تو ناول پسند نہیں آیا۔ کہانی بہتر ہو سکتی تھی، واقعات کو بہتر انداز میں پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن جو ہے وہ ایسا نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے رائٹر کی اپنی سوچ ہے، انہوں نے نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہوئے ناول لکھا ہوگا، اور ابھی بہت سارا ناول باقی ہے، تو میں قبل از وقت تو کوئی رائے نہیں دینا چاہتی۔ ناول جیسے جیسے آگے بڑھے گا تبھی بہت ساری باتیں واضح ہوں گی، بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، لیکن ابھی تک کی کہانی جتنی میں نے پڑھی ہے اس کے حساب سے مجھے کہانی پسند نہیں آ رہی۔ بہت زیادہ شدت پسندی ہے، بہت زیادہ جذباتیت ہے، اور بہت ہی یعنی کہ ریئیکٹ بہت زیادہ ہے۔ ہر انسان شدت پسند ہے، اوور ریئیکٹ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہر کردار کر رہا ہے، تو اس لیے مجھے شاید کہانی پسند نہیں آ رہی۔ آپ سب کو کیسی لگ رہی ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔